السلام علیکم فضول بھائی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حماد طارق. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز کا سیزن ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اپنے عروج پر ہے. تو پاکستان کی سیاست پر نظر ڈالنے کے لیے آج ہم نے اپنے ساتھ دعوت دی تھی محمد طارق عبداللہ صاحب کو. ہی از اے رول آف آنر awarded economist from the Punjab University اور currently he is working as a vice president in a private bank. تو بہت اچھی ڈسکشن رہی ان کے ساتھ اور پاکستان کے الیکٹورل سسٹم پر بات کی گئی، پاکستان کے پولیٹیکل سینیریوز کو انفولڈ کیا گیا. اس کے علاوہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے چیلنجز جو ہیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ان کو، اس کے بارے میں بات کی گئی اور ایک بہتر لاہے عمل سجیسٹ کیا گیا ان کو. تو آئیے چل کے سنتے ہیں طارق صاحب کی زبانی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک؟ الحمدللہ. سر الیکشنز ہو گئے ہیں، آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تھا؟ جی بالکل. صحیح. تو سر کیسے دیکھتے ہیں آپ ان الیکشنز کو؟ کیسا تھا یہ الیکشنز میں ٹرن اوور کیسا تھا؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے اور کسی قسم کی پری پول ریگنگ کی تو شکایت نہیں آ رہی ہمارے پاس، بٹ پوسٹ پول ریگنگ کے بارے میں کافی سارے سوال اٹھ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بس آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دنیا میں جہاں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں انگلی تو اٹھتی ہے کہ جی فیئر نہیں ہوئے، فری نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں اس دفعہ جو الیکشن ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ فیئر بھی ہوئے ہوں اور فری بھی ہوئے، کیونکہ ایک جماعت کے لیڈر کو، آپ نے ایک جماعت کے چیئرمین کو جیل میں ڈالا ہوا تھا اور ان کو فری ہینڈ بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی کمپین چلا سکے. مقابلہ جو ہے وہ بنتا نہیں تھا، بن پا ہی نہیں رہا تھا. ان کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، جبکہ باقی جماعتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. ان حالات میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی وہ الیکشن فری اور فیئر؟ صحیح. یہ وہی حالات بنائے گئے ہیں جو مطلب جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اس ان سے ملتے جلتے ہی حالات بنائے گئے ہیں کہ آپ کو آزادی کے ساتھ ووٹ پول کرنے کی اجازت دی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین، ایک مخصوص جماعت کے چیئرمین کو جیل میں ڈال کے الٹا ملک کا نقصان کیا. صحیح. اب جو اتحادی حکومت بنی ہے یا بننے جا رہی ہے، اس میں بھی یہی ہوگا کہ احتجاج کی سیاست ہوگی. اس سے کام نہیں آئے گا. آپ کے ملک کا جو سیاسی نظام ہے جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا تو معاشی نظام بھی مضبوط نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں آ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہوئے بلکہ الٹا نقصان ہی ملک کا ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. کوئی اس میں ملک کی بہتری کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے. صحیح. سر ایک مخصوص جماعت جس نے سب سے زیادہ شور ڈالا تھا لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں، نون لیگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ انہوں نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اور ایک عام رائے یہی ہے کہ انہی کے کہنے پہ، کیونکہ جو گورنمنٹ تھی وہ ایک طرح سے ان کے انڈر ہی تھی، جو کہ اگر ہم سچائی پہ بات کریں، انہی کے کہنے پہ ایک دوسری جو جماعت ہے اس کے چیئرمین کو بند کر دیا گیا جیل میں اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی نہیں گئی، ان کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آن لائن کیمپین چل رہی ہے اور آن لائن کیمپین پہ بھی انٹرنیٹ کی بندش کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے باوجود ایک عوام کا سمندر تھا جو نکلا ہے ووٹ دینے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کس چیز نے ان کو اس حد تک مجبور کیا کہ وہ گھروں سے اٹھیں، جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس دفعہ وہ سب گھروں سے نکلیں اور ایک ایکسپونینشیل نمبر آف ووٹر جو ہے اس نے ووٹ کاسٹ کیا؟ آپ کے سوال کے دو تین حصے بنتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جماعت یہ دعویٰ کر رہی تھی یا یہ شور مچا رہی تھی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو زیادہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، بلکہ ان کو پرویلیج دیا گیا، لیوریج دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ اور چائنا کی جنگ تھی. یہ پولنگ یا الیکشن نہیں تھے. امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا تھا، چائنا اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا تھا. تو اس جنگ میں، اس سرد جنگ میں، اس ڈھکی چھپی جنگ میں نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک آدھ جماعت سے مل کے یا اپنی حکومت بنا سکے. جب تک کسی کے پاس سادہ اکثریت نہیں آتی اس وقت تک
وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ایسی پالیسیز بنا سکے جن کو وہ کنٹینیو کر سکے. تو بظاہر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ چائنا اور امریکہ کی جنگ تھی جس کی وجہ سے ایسے ریزلٹس دیے گئے ہیں کہ کوئی جماعت بھی سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے. چائنا کا جھکاؤ بظاہر مجھے نون لیگ کی طرف لگتا تھا اور امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ آخری لمحے پہ آ کے پی پی کی طرف ہو گیا کیونکہ ان کے وزیر نہیں یہاں پہ جو ان کا امبیسڈر ہے ڈونلڈ بلوم، اس نے ریسنٹلی ملاقات کی ہے بلاول بھٹو زرداری سے. اس کے بعد ہی بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، سیٹیں نہیں لیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم نون لیگ کا ساتھ ضرور دیں گے کہ وہ حکومت بنائے اور پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے. ان باتوں سے لگتا ہے کہ جی یہ امریکہ اور چائنا کی جنگ تھی جو انہوں نے لڑ لی. اور سر جو اتنا ایکسپونینشیل نمبر آف ووٹر جو ہے وہ باہر نکلا ہے ووٹ کاسٹ کرنے، اس چیز کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اس میں دو تین فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بچے آج سے 4 سال پہلے 15 سال کے تھے اب 19 سال کے ہو گئے، ان کا ووٹ بن گیا، نمبر آف ووٹرز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. دوسرا نمبر جو ہے وہ آتا ہے سوشل میڈیا کا کہ ان بچوں میں سوشل میڈیا استعمال کرنے کو رجحان بہت زیادہ ہے اور سوشل میڈیا سے آگہی ان کو ملی ہے. اب آگہی دینے والا کون تھا؟ اس میں میرا خیال ہے میں کریڈٹ عمران خان کو دیتا ہوں. عمران خان نے پرٹیکولرلی یوتھ کو اور لیڈیز کو بہت زیادہ شعور دیا ہے کہ وہ عملی طور پہ سیاست میں آئیں. اس سے پہلے کسی زمانے میں جب بھٹو صاحب نے اسٹوڈنٹ یونین بنائی تھیں تو اس وقت یونیورسٹیز لیول پہ، یونیورسٹیز اور کالج لیول پہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات ہوتے تھے جس میں ان کے نمائندے چنے جاتے تھے اور وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے تھے. یہ لیاقت بلوچ صاحب ہیں، جہانگیر بدر صاحب ہیں، جاوید قریشی صاحب ہیں، یہ سارے اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت جمعیت کا پنجاب یونیورسٹی میں بہت ہولڈ تھا. اسی طرح جماعت اسلامی کا کراچی میں بہت زیادہ ہولڈ تھا، لیکن اس ہولڈ کو ختم کرنے کے لیے ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے ہی ایم کیو ایم کا جو بانی ہے الطاف حسین، اس کو ابھارا، اس کی مدد کی، اس کو سپورٹ کیا، جماعت اسلامی کو نیچا دکھایا. جماعت اسلامی کا میئر بہت کام کا آدمی تھا لیکن بعد میں ہوا یوں کہ وہ بیچارہ کبھی جیت ہی نہیں سکا، جماعت اسلامی جیت ہی نہیں سکی، حالانکہ جماعت اسلامی ایک بہت منظم جماعت ہے، دینی جماعتوں میں سب سے زیادہ منظم جماعت ہوئی. سر لوگوں کا جو الزام ہے کہ پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے اس الیکشن میں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے تقریباً 72 گھنٹے کے بعد ہمیں الیکشنز کے رزلٹ مکمل نہیں مل سکے تھے، 72 گھنٹے کے بعد بھی نہیں مل سکے. تو کیا یہ چیز اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ الیکشن میں پوسٹ پول ریگنگ ہوئی ہے؟ نہیں، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا. آئین میں جو لکھا ہوا ہے یا جو عام طور پہ سننے میں آتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ پولنگ کے 14 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ رزلٹس اناؤنس کرے، اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے 7 دن بعد صدر مملکت جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے اکثریتی جماعت کو حکومت بنانے کی دعوت دے سکتے ہیں. 72 گھنٹے والی جو بات ہے اس میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے، لیکن پوسٹ پول ریگنگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی کوئی شواہد نہیں آئے. لوگوں نے ایک مخصوص پارٹی ہے اس نے عدالتوں میں مقدمات، اس نے اپیلیں دائر کی ہیں، تو جب تک ان کا فیصلہ نہیں آتا تب تک بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ پوسٹ پول ریگنگ ہوئی. سر کیا دیکھتے ہیں آپ ان الیکشنز میں کہ کون سی پارٹی ہے جو گورنمنٹ بنانے کی اہل ہے اور جس کے پاس اس وقت اتنی پاور ہے، اتنے ووٹس ہیں، اتنی سیٹس ہیں کہ وہ الیکشن اپنی گورنمنٹ بنا سکے؟ اہلیت اور بات ہوتی ہے، اہلیت میں تو پھر ان کی قابلیت آ جاتی ہے کہ جی وہ ملک چلانے کے قابل ہیں یا نہیں، ایسی پالیسیز، ایسی ٹیم ان کے پاس ہے جو اس کرائسس میں ان کو نکال سکے. تو حکومت بنانا اور بات ہے، حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے جو کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں ہے. میرا خیال ہے مخلوق حکومت بنے گی، اور جو زیادہ امکان ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ باقی جماعتوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنائیں گے، کیونکہ عمران خان تو
بظاہر یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے پیپل پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے اور نہ ہی نون لیگ کے ساتھ، اور جماعت اسلامی سے ان کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، مولانا فضل الرحمان سے بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ شنید یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی نون لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور وہ احتجاجی سیاست ہی کریں گے۔ صحیح۔ سر عمران خان کا ایک شروع سے ایک ہی سٹانس ہے کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اب اس وقت زرداری صاحب اور شریف فیملی کی آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ گورنمنٹ بنانے کے پلاننگز کر رہے ہیں ساری، اور ایک سننے میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ زرداری صاحب نے عمران خان کو بھی آفر کی تھی کہ لیٹس ہیو اے میٹنگ اور ہم مل کے گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، بٹ عمران خان سٹل اپنی اسٹبرنیس پہ قائم رہا، اس نے اپنا وہ ضدی پن نہیں چھوڑا، اور اس نے یہی کہا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ جو اس کا سٹانس اس وقت معاشرے میں بک رہا ہے، اس نے وہی سٹانس اپنایا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان نے ایک اسپیسیفک اپنا قدم اٹھایا تھا کہ اس نے اس موقع پہ بھی زرداری صاحب کو کہا کہ میں نے نہیں آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی، تو کیا یہ وائز ڈیسیژن تھا؟ میری اطلاعات کے مطابق زرداری صاحب نے عمران خان کو حکومت بنانے کے لیے دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت جو ہے وہ ہم سائن کرتے ہیں، ساری جماعتیں مل بیٹھ کے ملک کی فلاح اور ترقی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور جس کی بھی حکومت بنے اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ تو جہاں تک عمران خان تک تعلق ہے، وہ ایک فائٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، ضدی سے میں نہیں کہوں گا، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس میں لچک بہت کام ہے، لیکن وہ بھی اصولوں کی بنیاد پہ ہی لچک بغیر لچک کے ہی ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ ضدی ہے تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا، اور اگر وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتا تو پھر اس پہ وہی الزام دوبارہ لگ جانا تھا جیسے وہ شیخ رشید اور پرویز الہی کے بارے میں کہتا تھا کہ جی یہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور شیخ رشید کو تو میں چپراسی بھی نہ رکھوں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی حکومت میں بڑے اچھی وزارت بھی دی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بھی بنوایا۔ تو اب وہ داغ دھونا چاہتا ہے کہ جی میں ایسا کام کروں کہ میرے پاس 2/3 اکثریت ہو، جو قانون سازی میں کروں اس پہ میں عمل بھی کر سکوں، اور یہ ہے کہ جو پالیسی میں بناؤں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اس لیے وہ ان لوگوں سے ہاتھ ملانا نہیں چاہ رہا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ اس نے ان سے ہاتھ نہ ملا کے ایک اچھا فیصلہ۔ سر اس وقت ہمیں نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کسی صورت میں بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکے گی، تو اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہ بنا سکے اور ایک مخلوق حکومت بنتی ہے پی ایم ایل این کی ود پی پی پی، تو وٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو عمران خان کہ انہیں وہ دھرنے کی سیاست میں جانا چاہیے اور اس حکومت کو توڑنے کی کوششیں کرنی چاہیے، یا اسمبلی میں بیٹھ کے جو ایک ان کے پاس بہت ان کی ایک پاورفل اور اسٹرانگ اپوزیشن ہے وہ والا اپنا کارڈ پلے کرنا چاہیے؟ بین الاقوامی حالات اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو دھرنے کی سیاست یا احتجاجی سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں ان کے پاس اکثریت ہے، وہ وہاں پہ اپنی حکومت بنائیں، اس کو چلائیں۔ باقی وفاق میں وہ شاید حکومت نہ، بلکہ یقینی طور پہ وہ حکومت نہیں بنا سکتے، ان کے پاس اتنے سیٹس نہیں ہیں، تو وفاق میں وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ کریں۔ اور ویسے بھی 18ویں ترمیم کے بعد اب زیادہ اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، بلکہ فنڈز کے حوالے سے بھی صوبے جو ہیں وہ بہت اچھی مطلب ان کو پرسنٹیج ملتی ہے، تو کسی قسم کی ان کو مالی تنگی بھی نہیں ہوتی۔ وفاقی حکومت اگر نہیں ہے اس کے نمبر تو نہیں لینے چاہیے، اور بالکل اس کو نہیں کرنی چاہیے احتجاجی سیاست، دھرنے کی سیاست، اس سے نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں، جب تک ان کو کرسی نہ ملے یہ کام نہیں کرتے ملک کی فلاح کے لیے۔ عمران خان نے جب شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ اسے پوجتے تھے۔ سیاست میں آنے کے بعد بہت سارے لوگ اس پہ معترض بھی ہوئے ہیں، اس پہ انگلی بھی اٹھائی ہے کہ جی انہوں نے فنڈ وغیرہ کا مس یوز کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جب شوکت خانم کی حد تک وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا سب سے، بلکہ تھرڈ ورلڈ کا سب سے اچھا ہاسپٹل اس نے بنایا اور اسے بڑے کامیابی سے چلا۔ سر ہو ڈو یو تھنک ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ شہباز شریف ہی ہوں گے، کیونکہ نواز شریف نے برملا اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ اگر مجھے 2/3 اکثریت یا سادہ اکثریت نہ ملی
اور اب مخلوق حکومت بنانی پڑی تو میں وزیر اعظم شپ جو ہے اس کو قبول نہیں کروں گا. تو اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی بیان آ گیا ہے کہ جی ہم اپنا وزیر اعظم نہیں اس حکومت میں سوری وزیر اعظم شپ نہیں لیں گے اور نہ ہی اس حکومت میں کوئی وزارتیں لیں گے. تو شہباز شریف کا ہی چانس ہے. اور جو پچھلے تقریباً 16 مہینے کا ٹینیور ہم نے شہباز شریف کی کارکردگی تو دیکھ لی ہے، ملک کو مزید برے سے برے حالات میں انہوں نے دھکیلے، تو کیا اس کے بعد شہباز شریف کو خود یہ سیٹ ایکسیپٹ کرنی چاہیے؟ نہیں، ملک کو برے حالات میں دھکیلنے کی جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ان کے حکومت سنبھالنے سے پہلے بلکہ عمران خان ہی تھا وزیر اعظم تھے جب کووڈ 19 آیا تھا. جی اس نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا تھا، معاشی لحاظ سے بھی اور بہت سے حوالوں سے بھی. بلکہ لوگوں کا جو مورال تھا وہ بھی بہت ڈاؤن ہوا. زندگی ان کے لیے جیرن ہو گئی تھی. کھانے پینے کی اشیاء جو تھیں وہ نہیں مل رہی تھیں. ماں جو ہے وہ بچے سے دور تھی، بچہ ماں سے دور تھا، بھائی بہن سے دور. اس طرح کے مسائل تھے. اس میں کرائسس کو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. تو اس کرائسس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، جیسے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں، تو وہ آفٹر شاکس تو آنے ہی تھے. معیشت جو ہے اس نے ڈاواں ڈول ہونا ہی تھا. یہ صرف پاکستان میں نہیں، انگلینڈ، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک، ایون کینیڈا، ان میں بھی یہ اس طرح کے مسائل آئے ہیں. سعودی عرب جہاں پہ گزشتہ 40 سال سے اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ بدلی نہیں تھیں، وہاں پہ بھی انہیں نئے ٹیکس لگانے پڑے. نئے انہوں نے پروجیکٹس بنائے. جیسے انہیں پتہ چلا کہ جی اب جو فوسل آئل ہے اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں رہے گی، تو انہوں نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نیوم سٹی بنا لیا بالکل. اسرائیل کے تعاون سے، تاکہ سیاحت کو فروغ ملے. پھر وہ جب کوئی بندہ حج پہ یا بھی جاتا تھا عمرے پہ، تو اسے ایک مخصوص مدت کے لیے 21 دن کے لیے 14 دن کے لیے عمرے کا ویزا دیا جاتا تھا، اور حج کا 40 دن سے زیادہ نہیں دیا جاتا. اور اس کو پابند کیا جاتا تھا کہ وہ حرمین شریفین سے باہر نہیں ٹریول کر سکے گا مکہ اور مدینہ شریف سے. لیکن اب انہوں نے 3 ماہ کا ویزا جو ہے وہ الاؤ کر دیا اور آپ ملک کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں. تو پاکستان نے ایسی پالیسیز نہیں بنائی. عمران خان کے دور میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے شمالی علاقہ جات جو پاکستان کا کہہ لیں سوئٹزرلینڈ، وہاں پہ انہوں نے سڑکیں بھی بنائیں. نواز شریف کے دور میں بھی شروع ہوا تھا، لیکن بہت سڑکیں، بہت سارے کام، بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے دور میں ہوئے. تو اس سے سیاحت کو کافی زیادہ فروغ ملا اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوئیں. کافی سارے کام انہوں نے کیے ہیں، اچھے کیے. سر، عمران خان کی گورنمنٹ میں منسٹری آف کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان افیئرز تھی علی امین گنڈاپور کے پاس. جی. اب عمران خان نے انہی کو نومینیٹ کیا ہے فار دا چیف منسٹرشپ آف KPK. واٹ ڈو یو تھنک، از دس اے وائز ڈیسیژن؟ نہیں، جو بات ہوتی ہے نا کہ جی علی امین گنڈا پور بہت مخلص کارکن تھا، لیکن حکومت چلانے کے لیے اہلیت اور طرح کی چاہیے. اس کے لیے آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ اور طرح کا چاہیے. علی امین گنڈا پور نو ڈاؤٹ بہت مخلص رہا ہے PTI کے ساتھ بھی، عمران خان کے ساتھ بھی. اس نے بڑی مشکلات بھی جھیلی ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر امیدوار عاطف خان تھا. اگر اس کو بنا دیتے، شہرام ترکئی تھا اس کو بنا دیتے. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک جذباتی آدمی. اس حوالے سے جذباتی بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہوش میں رہ کے کرنے ہوتے ہیں، بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو جوش میں کرنے ہوتے ہیں. بعض فیصلے جو ہیں وہ آپ کو انتہائی کول مائنڈ ہو کے کرنے پڑتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ذرا جذباتی آدمی ہیں، اس لیے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپوزیشن کو تانگ نہیں کریں گے یا اپنے مخالفین کو جو ہے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ شاید وہ حد سے بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ جذباتی آدمی. صحیح. تو آنے والی گورنمنٹ کے لیے آپ کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں؟ آنے والی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت ہے. جس تیزی سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، انفلیشن بڑھ رہی ہے، غریب آدمی کی کمر ٹوٹے جا رہی ہے. خریداری جو ہے وہ بنیادی اشیاء کی خریداری عوام کے لیے مشکل ہو رہی ہے. غذائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. لوگوں کو، بیماروں کو، جو مستقل مریض ہیں ان کو زندگی بچانے والی ادویات نہیں مل رہی.
گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو آنے والی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو معیشت کو درست کرنا ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے گورنمنٹ سیکٹر میں جابز آئی ہی نہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، پرٹیکولرلی نوجوان طبقہ، وہ اس لیے بھی پریشان ہے کہ اسے اپنا کوئی مستقبل محفوظ نظر نہیں آ رہا۔ ریسنٹ پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ بے تحاشا لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر گئے ہیں، اور جو وہ باہر گئے ہیں ان پہ جو اخراجات آئے ہیں اس کا اگر آپ تخمینہ لگائیں تو وہ ناقابل یقین حد تک پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ۔ اگر ایک بچہ، ایک برخوردار جو گیا وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ ڈالرز کی شکل میں ہی اس نے پے کیا ہے، وہاں پہ ڈالرز کی شکل میں اس نے فیس دی ہے، ڈالرز کی شکل میں اس نے وہ بلاک اکاؤنٹ رکھوایا ہے، تو اس لیے بھی پاکستان کو ڈالر کی کمی کا سامنا کرنا پڑا کہ سارا ڈالر جو ہے وہ فلائی کر کے باہر چلا گیا۔ تو دو یہ چیزیں، مطلب ایک بے روزگاری، اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ معیشت، انفلیشن، بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور تیسرا جو ہے وہ دہشت گردی۔ پاکستان جب بھی ترقی کرنے لگتا ہے یا جب بھی تھوڑے سے اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہمارے لیے ایسے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ اور ترقی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں امن ہو، استحکام ہو۔ بیرونی سرمایہ کار تبھی آتے ہیں جب انہیں یقین ہو کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو ان کو یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ہم بیرونی سرمایہ کاری لائیں۔ پھر سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے سال انہوں نے 25 ارب ڈالر اپنے قرضوں کی مد میں دینے ہیں، تو اگر وہ نہ دے سکے، بظاہر تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پائپ لائن ہے ہی نہیں۔ اگر حکومت مستحکم نہیں ہوتی تو ہمارے جو پرانے دوست جن کو ہم برادرانہ تعلقات کی بنیاد پہ بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، شاید وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ماضی قریب میں ہوا یوں تھا کہ انہوں نے سعودیہ سے اور یو اے ای سے امداد مانگی، تو انہوں نے امداد دینے کی بجائے اب ان کے اسٹیٹ بینک میں، پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوا دیے کہ یہ ہماری امانت ہے، آپ ان ریزروز کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ شو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے ریزروز ہیں، تاکہ لوگ آپ کی ایل سیز وغیرہ کھول سکیں اور آپ ڈیفالٹ کرنے سے بچیں۔ ڈیفالٹ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شہرت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ جس ملک سے بھی آپ کوئی چیز برآمد کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ جی میری پیمنٹ پھنس جائے گی، میرے پیسے نہیں آئیں گے، لہٰذا وہ آپ کی ایل سی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ 3 4 چیلنجز ہیں جو ان کو بڑے ریپڈلی مطلب ہے۔ اور پھر ایک اور بات، جو ادارے ہمارے نقصان میں جا رہے ہیں، جن کو یہ سبسڈی دے رہے ہیں، وہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، اور وہ گھن کی طرح ہماری معیشت کو کھا رہے ہیں۔ یہ 4 5 چیلنجز ہیں جو ان کو سر دست پیش آئیں گے۔ آگے پھر جیسے جیسے بین الاقوامی حالات ہوئے ویسے ویسے چلتا رہے گا۔ سر ہمارے ملک میں ایک اور بہت رجحان ہے، فضول قسم کے ادارے بہت ہیں، اور پھر ان اداروں کے سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری، ایڈیشنل سیکریٹری، پھر اسی طرح ایک نیچے پوری چین چلتی آتی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، ایک سیکٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، ایک سیکریٹری آپ کا پرائمری ایجوکیشن ہے، پھر ایک مڈل ایجوکیشن ہے، ایک ہائر ایجوکیشن ہے، اسی طرح پھر اسپیشل ایجوکیشن ہے۔ فضول قسم کے ادارے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو بھی کم کر کے ہم اپنی معیشت کو سٹرونگ کر سکتے ہیں، اس چیز کو کم کر کے ہم ملک میں روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک سیکریٹری تقریباً 10 کروڑ کے قریب پڑتا ہے، تو اگر ہم اس کے بجائے وہ جو ہم نے ایک ہی ادارے کے اندر سب برانچز بنا کے پھر اندر سیکریٹری رکھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ ہم اگر بند کر کے ایک مطلب سیکریٹری ایجوکیشن بنائیں جو سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو دیکھے، اور وہی جو پیسہ ہم نے سیکریٹریز پہ لگانا ہے اس کے بجائے ہم یہاں پہ انڈسٹری لے کے آئیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ جتنی پوسٹ آپ نے بتائی ہیں یہ گفٹڈ پوسٹ، ان کی ضرورت ہے سچ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ ہمارے 13 سے لے کے 17 محکمے ایسے ہیں جو میں نے ختم کر دیتے، ان کے سیکریٹریز بھی محکمے ختم جب ہو گئے تو بلینز آف روپیز کی جو بچت ہوگی، وہی بلینز آف روپیز میں غریب کی فلاح پہ خرچ کروں گا، ان کو سبسڈی دوں گا۔ کھانے پینے کی اشیاء پہ دنیا میں ہر ملک میں سبسڈی دی جاتی ہے،
جو لگژریز آئٹم ہیں ان پہ سبسڈی نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں پہ الٹ ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہیں، جو غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہوتی ہیں، اور جو لگژری آئٹمز ہیں ان پہ سبسڈی دی جاتی ہے. ایک سیکریٹری آپ دیکھ لیں کہ سیکریٹری کو چھوڑ دیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ آ جائیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان کو فارچونر گاڑیاں دی گئی. بالکل گریڈ ان کا 17 ہے. 17 گریڈ کا ہی پروفیسر ہوتا ہے، لیکچرر ہوتا ہے، جو بیچارہ موٹر سائیکل جس کے پاس نہیں ہوتی. بالکل ایسی. وہ یا تو رکشے پہ سفر کرتا ہے یا بسز پہ سفر کرتا ہے. جبکہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کو فارچونر 1.5 کروڑ روپے کی دی جا رہی ہے، اور ساتھ پیٹرول بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ اس کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے، ساتھ 2 پولیس والے بھی ہوتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ جی وہاں پہ اس کو دیا جائے، اتنا زیادہ پروٹوکول بھی دیا جائے، اتنی ہیوی گاڑی بھی دی جائے. ایک تحصیل زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی ہوتی، اس سے زیادہ نہیں. تو 40 کلومیٹر ایریا میں ٹریول اگر وہ کرنا بھی چاہے، حالانکہ جاتے نہیں، دیہاتوں میں یہ جاتے نہیں، اگر کرنا بھی چاہے تو 1000 cc گاڑی پہ جایا جا سکتا ہے. بالکل. لوگ 100 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ شمالی علاقہ جات میں چھوٹی گاڑیاں جاتی، بالکل. کیونکہ ان کے لیے بلندی پہ چڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، جہاں پہ اترائی آتی ہے وہاں بھی آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے اگر گاؤں میں بھی جانا ہے، دیہاتوں کا بھی جانا ہے، حالانکہ دیہاتوں میں یہ جاتے نہیں، دیہاتوں میں پٹواری جاتے ہیں، پٹواری بھی کام ہی جاتے ہیں، تو پھر فارچونر کو کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ایک اسٹیٹس سمبل ہے. غریب آدمی کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی، اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی. ماں جو ہے اگر وہ بچے کو دودھ نہیں پلا رہی تو اس کو دودھ نہیں مل رہا، اتنا مہنگا ہو گیا پیکٹ والا دودھ، تو اس کو افورڈ نہیں کر پا رہی. تو اموات جو ہیں بڑھتی جا رہی، جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ نہیں مل رہی. کیسا ملک ہے کہ جس میں آپ نے مخصوص لوگوں کو نوازا ہوا ہے، وہ اے سی کمروں میں بیٹھ کے وہیں پہ فیصلے لکھ دیتے ہیں، وہیں پہ وہ سارا کام کر دیتے ہیں. گھر سے ½ کلومیٹر بھی ان کا دفتر نہیں ہوتا، اور وہ فارچونر پہ جاتے ہیں. شاید تب تک ان کا انجن بھی گرم نہیں ہوتا جب ان کے آفس آ جاتا ہے. بالکل ان ایسی. چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کو عہدے بھی کام کرنے چاہیے، ان کو نمبرز بھی محکموں کے کام کرنے چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک محکموں کو چلانے کے لیے 4 سیکریٹریز ہوں. آپ یقین کریں نہ کریں، میرا خیال ہے شاید اتنے وہاں پہ پروفیسرز نہیں ہوں گے جتنے لاہور میں ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز انہوں نے ایس پی لگائے ہوئے. بالکل ایسی. یہ سارے فضولیات ہیں. امریکہ دنیا کا سب سے بڑی معیشت، سب سے بڑی معیشت ہے. اس کے وزراء کی تعداد دیکھ لیں، آپ اپنے وزراء کی تعداد دیکھ لیں. یہاں پہ آپ کا تھانے دار جو ہے ایس ایچ او، وہ سبز بتی لگا کے سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے رستہ چھوڑ دیا جائے. امریکہ میں تو وزیر کیا، میرا خیال ہے وہاں کا جو صدر ہے وہ بھی شاید اتنا پروٹوکول نہیں لیتا ہوگا جتنا آپ کا ڈی سی لیتا ہے، بالکل جتنا ایسی. آپ کا کمشنر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ٹھیک کہی ہیں. معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں نا ان کو ختم کیا جائے. 2 طرح کے اخراجات ہوتے ہیں نا، ایک ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں، ایک غیر ترقیاتی. ترقیاتی اخراجات یہ ہیں کہ جی آپ نے سڑکوں کا جال بچھانا ہے، آپ نے نئے اسکولز بنانے ہیں، آپ نے ہاسپٹلز بنانے ہیں، آپ نے انڈسٹری لگانی ہے، وہ ترقیاتی اخراجات ہیں. غیر ترقیاتی اخراجات میں کیا ہے، کابینہ کی میٹنگ ہے جی، اس میں جی لیوش قسم کا کھانا دے دیں، ڈی سی کو جی آپ لینڈ کروزر دے دیں، اے سی کو آپ فارچونر دے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑی بڑی رہائشیں دی ہوئی ہیں ان کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں فضولیات میں آتی ہیں. ان کو ختم کر کے واقعتاً ہم معیشت کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنے وسائل سے نوازا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان وسائل کا پراپر استعمال نہیں ہوتا. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کو پراپرلی یوز کر لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پھر بھی ترقی کر سکتا ہے. لیکن وہ پراپرلی یوز نہیں ہوتا، وہ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں چلا جاتا سر میرے جاننے والوں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. بلکہ میں آپ کو مثال دوں گا، گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے. میرے جاننے والے ہیں، انہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے. اسٹل ابھی ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. ان کو جو جابز آفر ہو رہی ہیں وہ کوئی ڈیٹا انٹری کی جاب ہو رہی ہے، کوئی کال سینٹر کی جاب آفر ہو رہی ہے. کوئی جو ان کے اس تعلیمی معیار کو میچ کرے نا، ویسی جاب نہیں ہے پاکستان میں. ایز این اکانومسٹ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں
کہ ایسے کون سے اقدامات لیے جائیں جس سے ملک میں روزگار بھی آئے، ہماری اکانومی جو ہے وہ مزید اوپر جائے، اور ہماری جو غربت ہے وہ کم ہو، اور پاکستان ایک مستحکم راستے پہ گامزن ہو جائے۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ برین ڈرین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا قابل ترین بچہ یا بچی ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے جو باہر ہے۔ یہاں کا پی ایچ ڈی اور باہر کا ایف ایس سی میں اس کو برابر سمجھتا ہوں۔ ایک اور لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پیشے کے لحاظ سے میں بینکر ہوں۔ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے سفیسٹیکیٹڈ لوگوں کو مینیجر اور اس طرح سے جو کی پوسٹ ہیں ان پہ لگایا جاتا تھا۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ جو بندہ وہ پڑھا لکھا ہے، بی اے ایم اے ہے، نہیں ہے، میٹریکولیٹ بھی ہے نا، اس کو بھی آپ ہائر کر لیتے ہیں محض اس بنیاد کے پہ کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ لا کے دے گا۔ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لائیں، انڈسٹریلائزیشن کریں اور لوگوں کو جاب دیں، تاکہ لوگوں کا چولہا جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے، ان کو کھانے پینے میں ان کی معاشی تفکرات جو ہیں وہ ختم ہوں۔ ایک زمانے میں یہ تھیوری پیش ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ پیٹ سے سوچتا ہے، دماغ سے نہیں سوچتا۔ اس کے پیچھے لاجک انہوں نے جو دی تھی وہ یہ تھی کہ جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو اس کی سوچ نگیٹو ہوتی ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، اور جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ مثبت سوچتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی مجھے وہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے تھیوری کہ جن لوگوں کے پاس روزگار ہے، جن کے وسائل ہیں، جن کی آمدنی ہے، وہ لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں، اور جن بیچاروں کے پاس روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ نگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہمیشہ منفی خیالات ہی آتے ہیں، نہ تو وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہے، نہ جسمانی طور پہ ٹھیک ہے، نہ معاشی لحاظ سے ٹھیک ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے، ان کو جابز دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اپنا جو قابل ذہن ہے، جو برین ڈرین ہو رہی ہے، اس کو روکے۔ یہ ہمیشہ نقصان دے رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ ہمارے پاس آئے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ نیک تمنائیں پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، اور اس میری طرف سے بھی ڈھیریں دعائیں پاکستان کے لیے بھی، آنے والی حکومت کے لیے بھی، تمام اہالیان پاکستان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے دن لائے، خوشحالی لائے، اور ہم ایک بار پھر دنیا میں اپنا نام روشن کر سکیں اور ہمارے ملک کی عزت میں اضافہ